ہم سے سوال کر کے دیکھ، تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو، رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ ہم اعلان کر کے کہیں گے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اس لیے شروع کی ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے۔ ہم کہیں گے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح البخاری کے صفحات پر نبی کی 5 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح مسلم میں نبی کی 6 حدیثیں پڑھی ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جامعہ ترمذی میں نبی کی 1 حدیث پڑھی ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابو داؤد میں نبی کی 9 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نسائی میں نبی کی 20 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ابن ماجہ میں نبی کی 7 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے صحیح ابن حبان میں نبی کی 6 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے صحیح ابن خزیمہ میں نبی کی 13 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے مسند احمد میں نبی کی 33 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے مسند ابی عوانہ میں 8 حدیثیں پڑھی ہے۔ مسند حمیدی میں 2 حدیثیں پڑھی ہے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی میں ہم نے 2 حدیثیں پڑھی ہے۔ مسند شافعی میں ہم نے 1 حدیث پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے سنن البیہقی میں 38 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، سنن دارقطنی میں ہم نے 18 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ سنن دارمی میں ہم نے 5 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے شرح السنہ میں 7 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے رب ذوالجلال کی قسم ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 11 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں ہم نے 7 حدیثیں پڑھی ہے۔ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے موطا امام محمد میں 1 حدیث پڑھی ہے۔ لوگوں ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، ہم نے 43 حدیثیں جو رفع الیدین میں پڑھی ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہم پڑھ کے اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہیں۔ لوگوں سن لو، اب اہل حدیث کٹ سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، محمد کی حدیث کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو لا ہمیں دکھا، ہم تمہیں مان لیں گے، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دکھا سکتا نہیں دکھا سکتا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ آؤ یہ نبی فرما رہا ہے، یہ پیغمبر فرما رہا ہے، یہ رسول فرما رہا ہے، یہ آقا فرما رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، شعبان راوی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین۔ نبی نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ، کیا مطلب؟ یعنی میں محمد سے لے کے قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ قیامت تک حق پر کتنے گروہ؟ یہ یسالوں کے لفظ جو ہے، الفاظ جو ہے، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ۔ طائف منصورہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کے دور سے لے کے اور جو قیامت کی دیواروں تک حق پر رہے گی، نبی کے دور سے لے کے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی کے دور میں حنفی تھے؟ بولو۔ نبی کا دور ہے 11 ہجری تک۔ جاؤ تاریخ کے صفحات کو کھولو، تاریخ کی ورق گردانی کرو۔ 11 ہجری تک کوئی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی دنیا میں موجود؟ اچھا 11 ہجری میں نہیں تھے تو چلو صحابہ کے دور میں تھے۔ 11 ہجری سے لے کے 110 ہجری تک
نبی کے صحابہ کا دور ہے، اور بتلاؤ 110 ہجری تک ان کا وجود دنیا میں موجود تھا؟ چلیے 110 ہجری سے لے کے 180 ہجری تک نگاہ مارو، تابعین کا دور ہے، تلاش کرو 180 ہجری میں ان میں سے کوئی موجود تھا؟ کوئی حنفی مالکی شافعی حنبلی تھا؟ اچھا 180 ہجری سے لے کے 220 ہجری تک دیکھ لو، کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی تھا؟ ہائے ہائے، شاہ ولی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اعلم ان الناس کانوا قبل المئۃ الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص۔ اور جاؤ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ 4تھی صدی ہجری سے پہلے تک دنیا میں کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی موجود نہیں تھا۔ اب نبی پاک تو فرما رہے ہیں میں محمد سے لے کے قیامت کی دیواروں تک حق پر قائم رہیں گے۔ یہ تو آئے 4تھی صدی ہجری کے بعد ہے، یہ اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں؟ اس حدیث کے یہ مصداق ہو سکتے ہیں؟ پھر کون ہے اس حدیث کا مصداق؟ کون ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو کون ہے۔ خدا کی قسم جب ڈھونڈنے نکلو گے، تاریخ کے صفحات کو کھولو گے، تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کرو گے، آج 15ویں صدی سے لے کے پہلی صدی ہجری تک تمہیں وجود نظر آئے گا تو صرف مسلک اہل حدیث کا نظر آئے گا۔